بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9۔ بیٹا آج ہم اپنی آخری غزل جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب ان کی پڑھیں گے۔ تو دیکھیے مرزا اسد اللہ صاحب کا جو ہے وہ ہم تعارف دیکھیں گے۔ تو جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا، آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ یہ جو علامت ہوتی ہے یہ ہوتی ہے تخلص کی، قلمی نام، پین نیم۔ شاعر جو ہے وہ اپنا ایک ایسا تخلص اپناتا ہے جس تخلص میں جس میں اس کی جو شخصیت کا نمایاں رجحان ہے وہ جھلکتا ہو۔ اب غالب ہے، غالب کہتے ہیں جو سب پہ فوقیت رکھتا ہو۔ اب غالب کی جو شاعری ہے اس کا خود کا اگر ہم تجزیہ کریں، یا وہ جو خود اپنے آپ کو سمجھتا تھا، کہتا تھا کہ مجھ سے جو بہترین شاعر ہیں وہ کہاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تعلی، ایک خود پسندی کا جو ایک رجحان تھا وہ شاعر کے ہاں ہوتا ہے، اور ہم اس کی شاعری پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شاعری پہلے کہاں ہوئی ہے۔ ایسی شاعری تو ہاں فارسی شعراء نے کی تھی، اردو ایسا شاعر کہاں گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ فنی اعتبار سے میر تقی میر غالب سے بڑا شاعر تھا، ٹھیک ہے۔ غالب نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو غالب جو ہے وہ اپنے موضوعات اور موضوعات کو جس طرح برتا ہے، اس کا جو آہنگ ہے اور اس کا جو علم ہے وہ واقعی غالب ہے، سب پر غالب ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے تو بیٹا جیسے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ جو تعارف ہے نا وہ ضروری نہیں ہوتا۔ تعارف ضروری ہے۔ تعارف کیوں ضروری ہے؟ پیپر میں آئے یا نہ آئے، ڈزنٹ میٹر۔ ضروری اس لیے ہے کہ آپ اس کے جو اشعار پڑھنے لگے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے اشعار کیسے ہیں جب تک کہ اس کا جواب زندگی کا تعارف نہیں پڑھیں گے، اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، اس کی شخصی زندگی کیسی ہے، اس کی نجی زندگی کیسی ہے، اس کے کلام میں جو موضوعات ہیں اور موضوعات میں جو سلیقہ ہے وہ کیا ہے۔ جب آپ یہ پڑھیں گے ہی نہیں تو آپ کو اشعار کیا سمجھ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ بچوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بس ہمیں جناب پیپر کی تیاری ہونی چاہیے، نہیں بیٹے ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کو علم آنا چاہیے۔ آپ یہ جو کتابیں ہوتی ہیں کہ آپ کو علم دیتی ہیں، پیپر بیٹا جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں تیار، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اتنی محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اصل چیز ہے تحصیل علم، آپ طالب علم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اصل آج پیدا ہوئے جی 1797، 1797، 1869، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ان کا انتقال ہوا۔ اصل نام اسد اللہ خان اور تخلص کیا تھا؟ غالب۔ آپ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ غالب کی عمر 5 برس تھی کہ ان کے والد ایک لڑائی میں مارے گئے۔ بیسکلی یہ ترک تھے۔ والد کے انتقال کے بعد مرزا کی پرورش ان کے چچا ناصر اللہ بیگ کے سپرد ہوئی تھی جو انگریزی فوج میں ملازم تھے۔ وہ بھی جلد ہی انتقال کر گئے تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ دلی آ گئے۔ بچپن میں انہوں نے شیخ معظم سے تعلیم پائی، بعد میں انہوں نے عبدالصمد سے فارسی میں مہارت حاصل کی۔ دلی میں 13 برس کی عمر میں ان کی شادی نواب الہی بخش معروف کی بیٹی سے ہوئی۔ الہی بخش معروف ان کا تخلص۔ مرزا غالب کو پینشن ملتی تھی کیونکہ یہ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ استاد ابراہیم ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر اس کی شاعری میں استاد بن گئے۔ اب چونکہ انگریزوں کی حکومت آ گئی تو انہوں نے جو سرکار دربار سے وابستہ لوگ تھے ان کی پینشنیں لگا دیں کہ آپ کو پینشن ملتی رہے گی، جس کے اضافے کے لیے انہوں نے کلکتے کا سفر بھی کیا مگر اس میں اضافہ نہ ہوا۔ چنانچہ معاشی تنگ دستی مطلب کہ پیسوں کی کمی وجہ سے 1850 میں بادشاہ کی ملازمت اختیار کی۔ 1857 میں جنگ آزادی کی وجہ سے پینشن بھی بند ہو گئی اور شاہی ملازمت بھی جاتی رہی۔ نواب یوسف علی خان والی رامپور نے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر کیا، منتھلی، جو تا حیات انہیں ملتا رہا، زندگی بھر انہیں ملتا رہا۔ عمر کا آخری حصہ بیماریوں میں گزرا۔ انہوں نے دلی میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ اردو شاعری میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ غالب کا اپنا بھی دعویٰ تھا کہ میں فارسی کا بہت بڑا شاعر ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ غالب نے ایک شعر میں کہا فارسی میں
کہ اگر تم میرے اصل مقام کو دیکھنا چاہتے ہو تو فارسی پڑھو، کیونکہ اردو میں تو کچھ بھی کہا نہیں ہے، جبکہ غالب اردو ہی کا شاعر ہے، کیونکہ فارسی میں اس سے بہت بہت بڑے شاعر موجود ہیں کہ جن کے سامنے غالب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصل جو مقام ہے وہ اردو شاعری میں ہے، کیونکہ اردو کا شاعر ہے اور غزل کا شاعر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اردو شاعری میں ان کا مقام بہت بلند ہے، جسے سب نے تسلیم کیا ہے۔ وہ بہت زیادہ وسعت نظر رکھتے تھے، ان کی نگاہ میں بہت باریک بینی تھی اور بات کو سو انداز میں برتنے کے ماہر تھے، اور فرش سے اٹھایا کرتے تھے اور عرش تک بات کو لے جایا کرتے تھے۔ آج غالب کی شاعری پر سائنسی موضوعات نکالنے کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں، مقالے لکھے جا رہے ہیں، تو یہ بڑا شاعر، ایک عظیم شاعر ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں زندہ رہتا ہے۔ غالب ہر دور کے اہم شاعر ہیں۔ دیکھیں وہی بات جو میں نے کی، پتہ ہر دور جو آئے گا نا، جس طرح قرآن کا جو اسلوب ہے وہ زندہ اسلوب ہے، زندہ مطلب جس کے لیے موت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب غالب جو ہے اس نے ان موضوعات کو ٹچ کیا اور ان کو بام عروج تک پہنچایا کہ جو زندگی کے موضوعات ہیں۔ اب زندگی کے حوالے سے، زندگی کے تو فنا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، زندگی جو ہے وہ بعد از قیامت بھی جاری رہے گی، ہے نا۔ تو اس لیے جو بڑا شاعر ہوتا ہے، جو ان موضوعات کو اپنی شاعری کا موضوع بناتا ہے، موضوع سخن وہ موضوعات ہوتے ہیں کہ جو اس کائنات کے موضوعات ہیں، جو اس کائنات کے بنانے والے کی نگاہ میں اہم ترین موضوع ہیں، وہ ہے انسان، زندگی، فنا۔ اس طرح کے جو موضوعات ہیں ان کے لیے کوئی موت، کوئی اینڈنگ نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہیں، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ خدا کس چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے، جس طرح خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس طرح یہ موضوعات بھی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اور غالب نے ان موضوعات کے ساتھ جو انصاف کیا، اس لیے ہم کہتے ہیں غالب کہنے کو تو مر گیا لیکن غالب ہر دور کا شاعر ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ غالب جو ہے ہندوستان میں 2 کتابیں اتری ہیں، ایک دیوان غالب ہے اور ایک جو ہندوؤں کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی فنی عظمت کو ہر ایک نے سراہا ہے کہ ان کے کلام میں جو صنائع بدائع کا علم ہے، جو خوبیاں ہیں اور جو ان صنعتوں کو انہوں نے برتا ہے، وہ کیا خوبصورتی اور عظمت کے ساتھ ہے۔ ان کی ہمہ گیر شخصیت، ان کی ہمہ گیر کہتے ہیں تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے والی کی طرح ان کی شاعری میں بھی بڑا تنوع اور بو قلمونی کہتے ہیں طرح طرح کی، بہت ورسٹیلٹی ہے، بہت زیادہ تنوع ہے، اس میں طرح طرح کی باتیں ہیں، بو قلمونی پائی جاتی ہے۔ ان کے ہاں موضوعات کا ایک لامتناہی، اتنے موضوعات ہیں، روایت انہوں نے اپنی خود پیدا کی، شعری روایت سے تو جڑے رہے، فارسی شعری روایت اور اردو شعری روایت کا حسین امتزاج، بلکہ اس سے آگے لے گئے، اپنے اپنے محاورے بنائے، ایسے خوبصورت محاورے تشکیل دیے کہ جو اردو شاعری میں پہلے نظر ہی نہیں آتے جی۔ ان کی اردو غزل مضامین کی رنگا رنگی، وسعت نظر، تخیل کی بلندی، پہلوداری، معنی آفرینی، نادر تشبیہات و استعارات، معنی آفرینی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب آپ دیکھیے کہنے کو تو یہ کتنا سادہ سا شعر ہے، سہل ممتنع کی مثال ہے، لیکن آپ دیکھیں جب آپ یہ ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور یہ دیکھتے تھے کہ کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، پہلا مصرعہ کوئی امید بر نہیں آتی، کہ ان کی جو زوجہ تھیں وہ امید سے نہیں تھیں، تو انہوں نے کہا کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی گھر میں بچہ کوئی نہیں تھا، کوئی صورت کہتے ہیں چہرے کو، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ دیکھیے ایسا بڑا شاعر کہ جس نے معنی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، نادر تشبیہات و استعارات، نئے نئے الفاظ و تراکیب، طنز و ظرافت، آفاقیت اور جدت ادا۔ ہو سکتا ہے باتیں پہلے بھی کی گئی ہوں لیکن انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جدت ادا کی بدولت بہت اعلیٰ پائے کی ہے۔ ان خصوصیات کی بدولت انہیں اردو شاعروں کی صف اولین میں ممتاز جگہ ملی ہے۔
غالب کی اہم تصانیف میں دیوان غالب، دیوان فارسی، گل رانا، مہر نیمروز، دستمبو، قاطع برہان، لطائف غیبی، قادر نامہ، عود ہندی اور اردو معلی شامل ہیں۔ ہاں جی بیٹے، آج تو 10 منٹ گزر گئے، ہم تو صرف یہ پڑھ پائے، تو آگے انشاءاللہ کل ان کے اشعار کو دیکھیں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔